سر اتنی ہیپننگز ہو رہی ہیں اسلام آباد میں، لیکن اس میں سب سے بڑی جو لائم لائٹ میں رہی وہ آج کے مذاکرات تھے. مطلب صبح سے شام تک یہ بات ہوتی رہی، لیکن آخر میں یہ پتہ چلا کہ 2 مطالبات سامنے رکھے جو پچھلے ایک ہفتے سے ڈسکشن میں آئے ہیں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو سنجیدہ لے گی، ایک جوڈیشل کمیشن کی تشکیل اور ایک سیاسی قیدیوں کی رہائی؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نہ حکومت سیریس ہے اس بارے میں اور نہ ہی اپوزیشن سیریس ہے. اور جو وہ مذاکرات کر رہے ہیں وہ ملک کے لیے نہیں کر رہے یا عوام کے لیے نہیں کر رہے، وہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا کہ پارلیمان کے فلور پہ بات کر لیتے تاکہ سارا پاکستان دیکھتا کیا بات ہوتی ہے. یہ بند کمرے میں کیوں میٹنگ کرتے ہیں؟ ایک حکومت ایک اپوزیشن ہے. آپ کو عوام نے اسمبلی میں بھیجا ہے، جس طرح بھیجا، لولا لنگڑا بھیجا، جیسے بھی بھیجا ہے، بھیج تو دیا ہے. اب وہاں بیٹھ کر بات کر لیں. یہ مذاق مت بنائیں پاکستان کا اور اس کے لوگوں کا مذاق مت اڑائیں. نہیں، لیکن سر اب دیکھیں یہ ڈیمانڈز تو بہت عرصے سے تھی. پہلے تو مجھے یہ چیز ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ پہلے ایک جماعت اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنا چاہتی تھی، تو یہ آپ کے خیال میں حکومت کے لیے بہتر پوزیشن نہیں ہے کہ اب فائنلی وہ اب گورنمنٹ سے بھی بات کرنے کو تیار ہے؟ پہلے تو وہ گورنمنٹ کو لفٹ ہی نہیں کروا رہے تھے ویسے. سر، نہ حکومت کوئی لفٹ کسی کو کراتی ہے، نہ وہ کراتے ہیں. نقصان تو ملک کا ہو رہا ہے، عوام کا ہو رہا ہے نا. ان کی کوئی بات کر رہا ہے؟ میرا صرف یہ سوال ہے کہ آج تک حکومت نے یا اپوزیشن نے ملک کی بات کی ہے، اس کے لوگوں کی بات کی ہے؟ ان کا بھلا کیسے ہوگا؟ وہ کب کریں گے؟ چلیں یہ بتا دیں. تیسرا ایجنڈا پوائنٹ یہ ڈال دیں کہ ان کی بات کب کریں گے. تو پھر سر وہ تو پھر 8 فروری کے الیکشن میں جو مینڈیٹ تھا، پھر تو اسی سے ہی پھر شروع کرتے ہیں کہ عوام نے جو ووٹ دیا، جس طرح ووٹ دیا اس کے اوپر بھی بات نہیں ہوتی، تو پھر تو پارلیمنٹ کا مقصد ہی نہیں ہے. لیکن اب سر اگر سسٹم کو چلانا ہے تو کچھ نہ کچھ تو آپ کے خیال میں ویسے ہونا کیا چاہیے اس وقت، پی ٹی آئی کے پرسپیکٹو میں بھی اور گورنمنٹ کے پرسپیکٹو میں بھی؟ دیکھیں، یہ جو باتیں ہیں نا کہ الیکشن میں کیا ہوا، یہاں پر یہ جوڈیشل کمیشن وہ 26 نومبر کے سلسلے میں، جی 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے، مئی 9 کو کیا ہوا، 26 کو کیا ہوا، عمران خان صاحب جیل میں ہیں نہیں ہیں، یہ باتیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. آج ان سب کے لیے، اپوزیشن کے لیے، حکومت کے لیے، ملک جو ہے اصلی ایشو وہ ہے کہ ملک کے حالات کیا ہیں. جب آپ ملک کے حالات پہ بات کریں گے، اس کا حل تلاش کریں گے، تو پھر آپ کو ان معاملات کا حل بھی مل جائے گا، وہاں سے ملے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ثانوی معاملات ہیں ان پر بحث کرتے رہیں اور ملک جو ہے مزید تباہی کا شکار ہوتا رہے. جو کور ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کور ایشوز ہیں ملک کے. اچھا، آپ کے خیال میں سر کیا ہے؟ اکانومی ہے، ٹیررزم ہے، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے؟ سیاسی عدم استحکام کی دوری ہے. ملک میں کو چاہیے ریفارمز ان سینس، یعنی کس چیز کے اندر؟ ہر چیز، پورا عدالتی لے کے آئے نا، وہ بھی ڈائجسٹ نہیں ہو سکے. پورے نظام کا ریفارم آپ کو چاہیے. آپ کا سارا نظام فیل ہو گیا ہے. آپ کی معیشت کا نظام، آپ کی گورننس کا نظام، آپ کی جو سٹرکچر ہے کانسٹیٹیوشن کا، یہ سب چیزیں انڈر سٹریس ہیں. آپ کے تعلقات وفاق کے صوبوں کے یہ دباؤ کے شکار ہیں. آپ کے صوبوں کے آپس کے معاملات دباؤ کے شکار ہیں. آپ کو پاکستان کے نظام کو مکمل طور پہ بدلنا ہے. آپ ٹیکس کیسے کلیکٹ کرتے ہیں، کس سے کلیکٹ کرتے ہیں، حکومت کتنی بڑی ہونی چاہیے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نہیں کریں گے. یہ آج سے بہت سال پہلے ہونے چاہیے، نہیں ہوئے. اب آپ انتہا کو پہنچ گئے. اگر آپ آج بھی نہیں کریں گے تو ملک نہیں چل رہا اور نہ ہی چلے گا. اس بات کا اعتراف کر لیں، پھر آپ کو حل نظر آئے گا. اچھا، اس میں سے سر آپ ہی کے جواب سے اگر میں 2 پوائنٹس نکالوں، انہوں نے جو معیشت ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی نمبرز پہلی مرتبہ مہنگائی کی رفتار ہے، ویسے تو وہ مہنگائی کا نمبر نہیں ہے، انہوں نے کہا جی وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی. فورن ریمیٹنسز بڑھ گئی، ڈالرز دیکھیں اب آسانی سے دستیاب ہیں. اسمگلنگ کے اوپر ہم نے، مطلب یہ گورنمنٹ کا پرسپیکٹو ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا. آپ کے خیال میں وہ آرٹیفیشل مطلب ہے سب کچھ جو ہو رہا ہے؟ نہیں ہے. ہاں، تو پھر کیا اس کے نتائج پہ کیسے؟ ان معاملات کا ملک کی بہتری سے تعلق نہیں ہے. اگر آپ ملک کی معیشت بند کر دیں گے جو ہم نے کر دی ہے، تو پھر آپ کے پاس ڈالر بھی ہوں گے، ہر چیز ہوگی، لیکن نہ نوکری ہوگی، نہ معیشت گرو کرے گی، نہ کاروبار بڑھے گا، نہ ملک کی ترقی ہوگی. بالکل یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے ملک کو بند کیا ہوا ہے، ہم نے کاروبار ختم کر دیے ہیں. ٹھیک، آپ نے جو مہنگائی کم ہوئی ہے، اس کا پاکستان کی حکومت کے کسی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہ دنیا میں کموڈٹی پرائسز نیچے گئی ہیں، خاص طور پر تیل کی، اس کا اثر ہمارے ملک پر ہوتا ہے. یہ چیزیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی. ٹھیک.
اچھا لیجسلیشن آپ نے کہا سر قانون سازی ہونی چاہیے، لیکن اب جب ہم 26ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں، جس طرح اجلت میں یہ 26ویں ترمیم کے اوپر کام ہو کے انہوں نے قانون سازی کی، تو ایک ہی ایگزام سیٹ نہیں کر سکے، تو آپ کے خیال میں پھر مزید قانون سازی کیسے ہوگی؟ وہ تو نہیں ہوگی نا، کہ آپ کی سوچ ہی غلط ہے. آپ جب سے یہ حکومت آئی ہے، صرف ابھی نہیں، آپ پچھلے 16 مہینے دیکھ لیں، اس سے پہلے عمران خان صاحب کے 4 سال دیکھ لیں، ایک قانون اس ملک کے عوام کی بہتری کا بتا دیں. سب قوانین بنے ہیں کہ ہم کس طرح عوام پر مزید بوجھ ڈالیں. بوجھ کے علاوہ آپ مزید ان پر گرفت اپنی مضبوط کریں. بالکل. سارے قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں. یہ جو 26ویں ترمیم ہے، ہم نے آئینی ترمیم کر دی ہے، آئین کے ڈھانچے کو ختم کر دیا ہے، آئین کی روح کو ختم کر دیا ہے، صرف اس لیے کہ ہم عدلیہ پر قبضہ کر لیں، کنٹرول کر سکیں. کنٹرول کر سکیں. ساری بات کنٹرول کی ہے. کتنا آپ کنٹرول کس چیز پر کریں گے جو چیز چل نہیں رہی؟ اس لیے آج سب کو ذرا سوچنا پڑے گا ہم کر کیا رہے ہیں ملک کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مذاکرات کی یہ جو بات ہے، یہ آپ کے خیال میں مذاق سے زیادہ کچھ نہیں ہے، دونوں طرف سے صرف ٹائم گین کرنے کی جی کوشش دونوں ہے؟ طرف بدنیتی بھی ہے، کیونکہ عوام کی بات وہ کر نہیں سکتے. آج جو جماعتیں ہیں پارلیمان کے اندر اور ملک میں، ان کے پاس ان کا ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ سب اقتدار میں ہیں. اگر ان کے پاس کچھ ہوتا، کوئی سوچ ہوتی، کوئی ملک کی پرواہ ہوتی، تو یہ اپنی حکومت ایسی چلاتے کہ دوسرے کو دکھاتے، مقابلہ کرتے کہ دیکھیں میری کے پی کی حکومت دیکھیں، وہ بتاتے تھے میرے پنجاب کی حکومت دیکھیں، سندھ کی حکومت دیکھیں.